السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سب خیر خیریت سے ہیں؟ آج ذرا فیضان مدینہ آئے ہیں، دستار بندی ہے جو بچے ایکس کمپلیٹ کرتے ہیں اور ناظرہ جن کا کمپلیٹ ہوتا ہے ان کو سرٹیفکیٹس ملتے ہیں اساتذہ کی طرف سے۔ بہت ماشاءاللہ زبردست مسجد ہے فیضان مدینہ، ڈیالہ روڈ مین کی شاہ کالونی میں، کافی رش وغیرہ یہ چیک کریں۔ تو اندر چلتے ہیں، آپ کو سارا ماحول دکھاتے ہیں، بیان شان بھی ہوگا انشاءاللہ، تو شارٹ کلپس وغیرہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج اس کے اندر ملتے ہیں آپ سے۔ اوکے اوکے۔ بچے کی تربیت کرنے کے لیے یہ ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے ایک ٹرائینگل بنتی ہے، ایک تو کون بنتی ہے، مثلث بنتی ہے جس کے تین کونے ہوتے ہیں۔ وہ تین کونے کون سے ہیں؟ ایک کونا اس کا بچہ ہے، ایک کونا اس کا والد ہے، اور تیسرا کونا جو ہے اس کا استاد ہے۔ یہ تین کونے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے نا، تین کونے جب تک آپس میں میچ نہیں ہوں گے، ایک مثلث نہیں بنے گی، ایک ٹرائینگل نہیں بنے گی۔ آپ یاد رکھیے وہ ٹرائینگل کبھی بھی بن نہیں سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی کونا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اب وہ کونا ٹیڑھا ہو گیا تو ہم نے جتنی محنت کی ہے اپنے بچے کو یہاں لانے کے لیے وہ ہماری ٹرائینگل ٹیڑھی ہو جائے گی۔ بچے کو جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں، جو ہم بچے کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہم بچے کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے جب بچے کو اس ماحول کے اندر لے کر آئے تو ہم خود بھی اس ماحول میں آنا پڑے گا، ہمیں خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ بچے کو روزانہ آ کر یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اب یقین کریں، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بہت مصروف ترین لوگ ہیں، آپ لوگ ڈیوٹی سے آتے ہیں، دکانداری سے آتے ہیں، آ کر تھکے ٹوٹے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جا کر اگر کوئی کام ہوا تو ٹھیک، ورنہ رات کو سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اٹھنے سے پہلے بچہ جو ہے نا وہ اسکول مدرسے میں جا چکا ہو، ہم اس کے بعد اٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے بچہ اٹھ کر صبح دیکھا اس نے والد صاحب جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں گئے، تو قاری صاحب نے کہا تھا فجر کی نماز پڑھنی ہے، والد صاحب نہیں گئے، چلے مجھے بھی ٹائم پہ اٹھانا ہے۔ اب بچہ اٹھے گا، مدرسے کی تیاری کرے گا، نماز کی تیاری نہیں کرے گا، تو والد صاحب اٹھے، اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ والد صاحب کو نہیں پتا بچہ میرا مدرسے میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، گالیاں سیکھ رہا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب تک آپ بچے پر توجہ نہیں کریں گے نا، آپ بچے کو وہ چیز نہیں دے پائیں گے جب تک آپ توجہ نہیں کریں۔ اس لیے کوشش فرمائیں ڈیلی بچے پر توجہ کریں۔ بچے کو آگر روزانہ پوچھیں آپ کہ بیٹا آپ آج مدرسے کے اندر کیا کچھ پڑھ کر آئے ہیں، آپ جو پڑھ کر آئے ہیں اسے سننے کی کوشش کریں۔ جو بچہ سیکھ کر آیا ہے قرآن پاک کے علاوہ یہ سنتیں سیکھ کر آیا ہے، اچھا کریکٹر لے کر آیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جب اس نے آپ کو بتایا آ کر کے گھر میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ بری بات ہے، یہ آج ٹیچر نے مجھے سکھایا۔ الحمدللہ تقریباً ڈیلی بیسس پر آپ کے جو قاری صاحبان ہیں یہ بچوں کو تھیم دیتے ہیں کہ آج جو ہے نا یہ تھیم ہے، آج یہ تھیم ہے، آج یہ تم نے گھر جا کر یاد کرنا ہے، آج یہ مثال کے طور پر وضو کی فرائض ہے، نماز کے فرائض ہے، نماز کے مکروہات ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سکھاتے ہیں۔ تو جب روزانہ آپ بچے سے ڈسکس کریں گے نا تو یاد رکھیے گا جو بچہ بتاتا ہے اس کے بعد اس چیز پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ بچے نے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اس کے بعد اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ کیا ہوگا کہ جب بچہ آپ کے عمل کو دیکھے گا نا تو بچہ آٹومیٹکلی وہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ مسئلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ سمجھ بتائیں گے۔ پھر اسی طرح جیلوں کے اندر دعوت اسلامی جو ہے یہ کام کر رہی ہے، اور دیگر جو اسلامی پہلو کے اندر سکولوں کالجز کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ سکولوں کے اندر الحمدللہ سکول کالجز اور الحمدللہ اس سے بڑھ کر اب اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے یونیورسٹی بھی قائم کر دی ہے، کر نہیں رہی، کر دی ہے الحمدللہ۔ اس کا ایک کیمپس جو ہے نا آپ کے اسلام آباد کے اندر جی 11 میں الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے الگ الگ بچے اور بچیاں جو ہے دونوں کے کیمپسز الگ الگ ہیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کے اندر کس طرح کا ماحول ہوتا ہے، بچیاں بچے اکٹھے ہوتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے اس فیلڈ کے اندر بھی قدم رکھا اور اب یہ کیمپس بھی الحمدللہ سمجھ بنا دیا۔ اب انشاءاللہ سمجھ یہاں سے اور کئی کیمپسز جو ہے نا وہ موجود ہوں گے۔ یعنی آپ کا جو بچہ حفظ قرآن کر رہا ہے تو حافظ بننے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے پاس کافی ساری اپرچونٹیز جو ہے نا یہ موجود ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یعنی حفظ کرنے کے بعد وہ چاہے تو درس نظامی کر سکتا ہے، چاہے تو وہ دارالمدینہ میں داخلہ لے سکتا ہے۔ دارالمدینہ میں جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ اسی مدنی ماحول کے اندر ہی انشاءاللہ پڑھتے یا تو ڈاکٹر بن جائے گا یا انجینئر بن جائے گا یا کسی بھی عہدے کے اوپر انشاءاللہ عز و جل فائز ہو جائے گا۔
یا ادھر جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے تو عالم دین بن کر انشاءاللہ ان کو قوم کی جو ہے وہ خدمت کرنے والا انشاءاللہ سمجھ بنتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اندر بے شمار مواقع الحمدللہ آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. الحمدللہ سمجھل رمضان المبارک کے اندر آپ کی دعوت اسلامی یہ جتنے بھی میں نے بتایا شعبہ جات ان سارے 80 سے زیادہ شعبہ جات کے اندر الحمدللہ فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اور پیارے اسلامی یہ سارے کے سارے جو فری کام ہو رہے ہیں یہ کس سے ہو رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بلڈنگز ہیں کے کرائے کے ہوتے ہیں بعض جگہ پر جو ہے وہ بجلی کے بل، گیس کے بل، دیگر ٹیلی فون کے بل، اساتذہ کرام کی تنخواہیں جو بڑھا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم ان کو زیادہ تنخواہیں بھی دیتے ہیں. یہ سارے اخراجات لاکھوں کے اندر الحمدللہ آپ کے پنڈی شہر کے اندر لاکھوں کے اخراجات ہیں ماہانہ کے الحمدللہ. تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ اسلام بھائی کو ہمیں تعاون چاہیے ہوتا ہے. رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ اور فطرہ یہ آپ کوشش کریں اپنی دعوت اسلامی کو دیں. سب سے پہلے اگر آپ کے خاندان کے اندر کوئی آپ کے بہن بھائی وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں تو آپ ان کو دیں. اگر ان کا جو ہے حق بنتا ہے ان کو دیں. اگر وہ نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اپنی دعوت اسلامی کو اپنے خاندان کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوست احباب کا فطرانہ اور زکوٰۃ یہ جو ہے نا وہ جمع کر کے اپنی دعوت اسلامی کو جمع کروائے. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سارے جو ہے وہ دعوت اسلامی والے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دعوت اسلامی والا نہ ہو. اب دعوت اسلامی والے کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی والا وہ ہے جو دعوت اسلامی سے محبت رکھتا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے مجھے بتا دے جو دعوت اسلامی سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے. ظاہر ہے جو محبت کرتا ہے اسی نے اپنے بچوں کو ہمیں دیا ہوا ہے پڑھانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ سب محبت والے ہیں تو آپ سب دعوت اسلامی کے بازو بن دعوت اسلامی کے بازو بن کر دعوت اسلامی کے ساتھ کوشش کرنا شروع کریں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ نے اگر دعوت اسلامی کے بازو بن کر دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ جمع کیا، کسی کو کہہ کر جمع کروا دیا، تو آپ کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے، آپ کے دیے ہوئے نہیں، آپ کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے اگر ایک حافظ قرآن بن گیا، جب تک وہ قرآن پاک مصلی پر سناتا رہے گا، جب تک اس کی تعلیم دیتا رہے گا، اس کے آگے جا کر سنتیں سکھاتا رہے گا، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو بہت جی فری ہو گئے تھے فائنلی. تو بہت زبردست انہوں نے میلاد ہوا تھا، بہت زبردست سمجھے کہ میلاد کی شکل ہے، اتنا بھی زبردست قسم کے بیان ہوئے تھے. اور لنگر بھی تھا لیکن آپ کا بھائی نے کھانا شانا کھایا تھا تو سمجھا کریں. تو بس یہ بلاگ اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. اور کچھ دینی تعلیم بھی آپ کو اس بلاگ سے ملے گی، ٹھیک ہے، کچھ آپ کی انفارمیشن ملے گی. نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بھائی اللہ حافظ.